ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. دینی اور ملی بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم نے امن اسلام میں جو سبق پڑھا تھا وہ سبق درود اور سلام تھا. درود اور سلام تھا. درود اور سلام کے فضائل اور اس کی اہمیت کو میں نے آپ لوگوں سے بیان کیا تھا. کتاب کو اسکرین پر شیئر کیجیے. کتاب کو اسکرین پر شیئر کیجیے. میری آواز جا رہی ہو تو کتاب جو ہے اسکرین پہ شیئر کیجیے. کیا بات، لوگ موجود نہیں کیا؟ خالی چالو ہے؟ جی سر، شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. درود اور سلام جو سبق تھا اس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. سبق کی ریڈنگ بھی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوالات اور جوابات جو تھے وہ بھی ہو گیا تھا. درود اور سلام ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود نہیں رہنے دیجیے. اسی کو درود سلام نہیں ہوئی اسی کو رہنے دیجیے. کلمہ طیبہ ہی کو
दरूद और सलाम ऐसी चीज है जिसका रब्बुल आलमीन ने हमें खुद हुक्म दिया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजा। और ये भी बतलाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और दुआए रहमत भेजते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद और सलाम ना पढ़े। जिब्रील अमीन ने ये बात कही, जिब्रील अमीन ने ये बात कही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्मन आमीन कहा। आमीन का मतलब होता है कि अल्लाह तो इस दुआ को कबूल फरमा ले। आमीन का मतलब होता है कि अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले। भला बतलाइए, फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन जिब्रील बददुआ कर रहा हो और नबियों का सरदार खातमुन नबीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कबूलियत के लिए आमीन कह रहे हो। ऐसी बददुआ के कबूलियत में क्या कोई शक है? या कोई शक हो सकता है कि ऐसी बददुआ कबूल नहीं की जाएगी? जरूर कबूल की जाएगी। इसलिए जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करें? दरूद व सलाम पढ़ा करें। अब ये सबक है कलमे तैयबा। कलमे तैयबा, प्यारा कलमा। कलमे तैयबा मतलब है प्यारा कलमा, अच्छा कलमा, प्यारा कलमा और अच्छा कलमा। और ये कलमे तैयबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है। और ये बड़ा अजीम कलमा है, बड़ा बड़ा अजीम कलमा है। क्या है? बड़ा अजीम कलमा है। और इस कलमे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल जिक्र से ताबीर फरमाया। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह को सबसे अफजल जिक्र से ताबीर फरमाया। और कलबे तैयबा की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के दरख्त से दिए। मसल कल ज़रबल्लाहु ज़रबल्लाहु कलिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा। ज़रबल्लाहु मसलन क्या है? कलिमतन तय्यिबतन। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की अच्छे कलमे की, बेहतरीन कलमे की। का शजरतिन तय्यिबतिन, एक उम्दा दरख्त के मानिंद है। अस्लुहा साबितु व फरउहा फिस समा, जिसकी जड़ जो है जमीन में पेवस्त है, जमीन में नीचे तक गई हुई है और जिसकी शाखें आसमान तक फैली हुई है। जिसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल ईमान बिज़ु व सित्तूना बिज़ु व सबऊना शुअबतन, कि ईमान के 69 या 65 से जायद शाखें हैं। और ये उसी में बताया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। उसी में ये भी बताया
आला सबसे बुलंद जो है, सबसे अव्वल दर्जा जिसका है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और सबसे अदना दर्जा जिसका है वो रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना। आला है ऐ अफजलुहा, सबसे अफजल शोबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और सबसे अदना शोबा जो है क्या करना है, सबसे अदना शोबा क्या है, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना। तो ये कलमे तैयबा सबसे अफजल कलमा, सबसे अफजल कलमा है। इस कलमे का हमें कसरत से विर्द करना चाहिए। इस कलमे को हमें कसरत से क्या करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। उसी कलमे के मुतालिक यहाँ बयान किया गया है मुकालमा की शक्ल में, मुकालमा की शक्ल में बयान किया गया है। तो यहाँ कलमे तैयबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। और वो जो अल्लाह ने मिसाल बयान दी कि ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितु व फरउहा फिस समा। अल्लाह ने उम्दा कलमे की एक मिसाल बयान की और कहा ये उम्दा कलमा जो है क्या है, बेहतरीन दरख्त के मानिंद है, अच्छे दरख्त के मानिंद है। अस्लुहा साबितु, जिसकी जड़ जो है जमीन में एकदम पेवस्त होती है, जमीन के नीचे तक जाती है। और जिसकी शाखें ऊपर तक जाती हैं। जाहिर सी बात है, जिस दरख्त की जड़ें जमीन के नीचे तक जाएंगी वो दरख्त जो है जमीन से एकदम जुड़ा हुआ होगा। और जितना ज्यादा उसके नीचे जड़ें जाएंगी उतना ही ज्यादा वो जमीन से ऑक्सीजन लेगी। जमीन से क्या करेगी, ऑक्सीजन लेगी। जमीन से जो है पानी खींचेगी। और जितना ज्यादा पानी उसके अंदर आएगा उतनी ही ज्यादा उसकी शाखें आगे बढ़ेंगी और उतनी ही ज्यादा वो हरी भरी रहेंगी, उतनी ही ज्यादा वो हरी और भरी रहेंगी। यानी हमेशा वो हरा भरा रहेगा, सदा बहार रहेगा। कभी उस पर जो है खिज़ां का मौसम नहीं आएगा, कभी उसके पत्ते झड़ेंगे नहीं, कभी उस पर पत्ते गिरेंगे नहीं। हमेशा हरा और भरा रहेगा, सदा हरा और भरा रहेगा। तो ये कलिमे तैयबा की मिसाल है। यहाँ बताया एक दिन उस्ताद ने मदरसा में सब बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों तुम कौन हो। एक दिन उस्ताद ने मदरसा में सब बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों तुम कौन हो। यानी उस्ताद ने सवाल किया बच्चों से, तुम कौन हो। बच्चों ने कहा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमें अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए कि हम कौन हैं। तो किस बात की तालीम देनी चाहिए कि हम मुसलमान। हमें इस बात की तालीम देनी चाहिए, हमेशा कलमा सिखाना चाहिए। जब भी बच्चा बोलने लगे तो बोलने के साथ साथ उसे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना चाहिए। और आगे बढ़े तो उसे हमें सिखाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे दीन का नाम इस्लाम है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी दीनी और मजहबी किताब कुरान मजीद है। और ऐसे ही जिस तरह आगे बढ़े उसे तौहीद की तालीम देनी चाहिए, तौहीद की तालीम देनी चाहिए। क्योंकि बचपन में ये तमाम चीजें जो हम सिखला देंगे तो उसका फायदा और रिजल्ट ये होगा कि वो बच्चा हमेशा तौहीद पर कायम रहेगा, कभी वो तौहीद से भटकेगा नहीं, गैर मनहज की चीजों को अख्तियार नहीं करेगा। उन्हीं चीजों को अख्तियार करेगा जो कुरान हदीस में होंगे। या जो ही कोई चीज उसको बताई जाएगी जो कुरान और शरीयत के खिलाफ हो तो उसके दिल में खटकने लगेगा, उसके सीने में खटकने लगेगा कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और जब ये खटकेगा तो फौरन आदमी सवाल कर लेगा किसी इल्म वाले से कि ये कैसी बात है, तो इंसान को फौरन इल्म मिल जाएगा। ये उसी सूरत में होगा जब इंसान के पास अकीदा होगा, ये उसी सूरत में होगा
جب انسان پکا سچا مسلمان ہوگا، پکا سچا مسلمان ہوگا۔ اور پکا سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابع داری اور پیروی کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال جو ہے ایسے اونٹ سے دی ہے جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما المؤمن کالجمل العنفی حیث ما قید انقادا، انما المؤمن کالجمل العنفی، بے شک مومن ناک میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کے مانند ہے۔ بے شک مومن ناک میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کے مانند ہے، حیث ما قیدا، جس کو جہاں بھی چلا کر کے لے کر جایا جائے انقادا، وہ چلا جاتا ہے۔ جہاں بھی اس کو لے جایا جائے وہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ آدمی جہاں اس کو لے جائے گا اس کو جانا ہوگا۔ ایسے ہی مومن کی رسی، مسلمان کی رسی اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں، مومن کی رسی اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں۔ اللہ اس کے رسول جہاں کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، جہاں کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے، جہاں کہیں لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، جہاں کہیں جھک جاؤ جھک جائے۔ یہی ہے مومن کی مثال۔ اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا انما المؤمن کالجمل العنفی حیث ما قید انقاد، کہ مومن ناک میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کے مانند ہوتا ہے، جہاں کہیں اس کو چلا کر لے کر چلا جائے، لے کر جایا جائے، وہ تابع داری کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سکھانا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، ہماری مذہبی کتاب کیا ہے، یہ سب بتانا چاہیے۔ اس میں اسی چیز کا بیان ہے۔ ایک دن استاد نے مدرسہ میں سب بچوں سے پوچھا بتاؤ بچوں تم کون ہو؟ بچے ہم مسلمان ہیں۔ استاد نے سوال کیا، بچوں نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں۔ استاد نے کہا شاباش۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے ہم کوئی سوال پوچھیں، کسی بچے سے کوئی چیز پوچھیں اور وہ بچہ جواب صحیح صحیح دے تو اس بچے کو شاباشی دینی چاہیے، اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم اس کو زبان سے کہیں یا اس کو اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کو ایک چاکلیٹ دے دیں، 2-4 روپیہ دے دیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا جب کریں گے تو بچوں کا شوق بڑھ جائے گا، بچوں کا شوق بڑھ جائے گا۔ اسی لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بچوں نے جواب دیا مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا شاباش، بہت خوب، بہت اچھا۔ پھر کہا اچھا بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اچھا بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ بچے ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی ایک سوال کا جواب، سوال کیا استاد نے، بچوں نے اس کا صحیح صحیح جواب دے دیا۔ بچوں کو کی حوصلہ افزائی کرنے کا شاباش، بہت خوب، بہت ماشاء اللہ۔ پھر دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اگر تم نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں تو اچھا یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے دین کا نام کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے دین کا نام کیا ہے؟ بچوں نے پھر کہا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دیکھیے دین اسلام کی تعلیمات سکھانے کا بہترین ڈھنگ اور طریقہ۔ پھر کہا استاد شاباش، استاد نے پھر کہا شاباش، اچھا بتاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اچھا بتاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد شاباش، بہت خوب۔
ہمارے رسول کو اللہ کی طرف سے کون سی کتاب ملی ہوئی ہے؟ یہ سوال کر لیا استاد نے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ سوال کر دیا۔ یہ کہ اس لیے حوصلہ افزائی کرو گے تو بچوں کا شوق بڑھ جائے گا، اور آپ جو سوال کرو گے اس سوال کو غور سے سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر انعام آپ نے رکھ دیا تو اور زیادہ وہ پورے شوق کے ساتھ آپ کے سوالات کو سنیں گے اور جوابات دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ اسے جب کسی چیز کا شوق دلایا جاتا ہے، کوئی چیز بطور انعام دیا جاتا ہے، تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور دل اور دماغ تمام چیزوں کے ساتھ وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب انہوں نے پہلے سوال کیا بچے ہم کون ہیں، بچوں تم کون ہو؟ بچے نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو کہا استاد نے کہا شاباش۔ پھر سوال کیا تمہارا مذہب کیا ہے؟ پھر بچوں نے جواب دیا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا شاباش، یہ نہیں کہا خاموش رہے، بچوں کی شاباشی دینی چاہیے۔ جیسے آپ بچوں کو کیا ہے، بچے ہوم ورک کر کے آپ نے اسٹار دے دیا، ٹیبل اسٹار دے دیا، بچہ خوش ہو گیا، ٹیچر نے ہمیں اسٹار دیا، آپ نے بچوں کو دیا نہیں، نہ روپیہ دیا، نہ پیسہ دیا، نہ کوئی چیز دی، آپ نے کیا کر دیا اسٹار۔ بچہ اپنی ماں کو دکھاتا، اپنے ابو کے جاتا، ابو ابو امی امی ٹیچر نے ہمیں کیا دیا ہے، اسٹار دیا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بچوں کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب جواب دیا تو کہا بہت خوب شاباش۔ پھر کہا اچھا بتاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بچوں نے پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد نے پھر ان کی تعریف کا شاباش۔ پھر اب سوال کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کون سی کتاب ملی؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کون سی کتاب ملی ہے؟ بچے قرآن شریف، بچے قرآن شریف۔ اتنا سوال بچوں سے کر لیا، بچے نے تمام سوال کا جواب نہایت ہی اچھے طریقے سے صحیح صحیح دے دیا، اور تمام سوالات کے جوابات میں استاد نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا شاباش بہت اچھا۔ پھر آخری سوال کیا اچھا اب یہ بتاؤ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یہ آپ بتاؤ، اچھا آپ بتاؤ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے خاموش ہیں۔ بچیوں تم بتاؤ، بچیوں، بچیاں بھی سب خاموش ہیں۔ بچیوں تم بتاؤ، بچیاں سب خاموش ہیں۔ یعنی بچوں سے سوال کیا کہ بچے یہ بتاؤ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ بچے خاموش، نہیں معلوم کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں۔ بچیوں سے سوال استاد واہ میاں واہ، جب کلمہ نہیں جانتے تو بھلا کیسے مسلمان ہو سکتے؟ یعنی استاد نے تھوڑا خیرات دلائی، یہ سب تو معلوم ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ کر کے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، جس کلمہ جو توحید ہے، وہ کلمہ نہیں معلوم تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بچوں کو غیرت دلائی، کہا واہ میاں واہ، جب کلمہ نہیں جانتے تو بھلا کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کلمے کا جاننا ضروری ہے، اس بات سے کہیں زیادہ کہ ہم مسلمان۔ کلمے کا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے کہا واہ میاں واہ، جب کلمہ نہیں جانتے تو بھلا کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اب بچے نہیں معلوم تھا تو استاد نے جو ہے بلیک بورڈ پہ، تختہ سیاہ پہ کیا ہے لکھ دیا، بلیک بورڈ پہ استاد نے لکھ دیا موٹے موٹے حرفوں، استاد نے بورڈ تختہ سیاہ پر یعنی بلیک بورڈ پر موٹے موٹے حرفوں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ ایک بچی مولوی صاحب یہ تو میں جانتی ہوں، امی جان نے مجھے بتایا ہے۔ ایک بچی نے کہا، یعنی اس بچی کو یاد تھا، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آدمی کو نام نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن وہ چیز معلوم ہوتی ہے جو چیز کرنا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی ایک چیز کھا رہا ہوتا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہوتا
لیکن نہیں معلوم اس چیز کا نام کیا ہے، اس چیز کا نام کیا۔ آدمی کے ہاتھ میں ایک ایک چیز ہوتی ہے جو کسی کام میں آتی ہے، لیکن نہیں معلوم ہے کہ اس کا نام کیا ہے، نہ ہی معلوم اس کا نام کیا ہے۔ تو ایسے بچی کو تو معلوم تھا، کلمہ طیبہ معلوم تھا، لیکن کلمہ طیبہ کا نام نہیں معلوم تھا کہ اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جب مولوی صاحب نے، استاد نے بلیک بورڈ پہ تختہ سیاہ پہ لکھ دیا، تو بچی نے فوراً کہا کہ مولوی صاحب یہ تو میں جانتی ہوں، امی جان نے مجھے بتایا ہے۔ استاد تب کیوں نہیں بتایا جب میں نے پوچھا تھا؟ یعنی استاد نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں جب ہم نے سوال کیا تھا؟ بچی نے جواب دیا مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ بچی نے کہا مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ استاد اچھا تو اب نام بھی یاد کر لو، اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ استاد اچھا تو اب نام بھی یاد کر لو، اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہو گئی بات، اگلا انشاءاللہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ چلیے 2 منٹ میں ہم تفسیر کا درس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔